حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بیمار ہو گیا تو میرا دل کیا، میری ایک بیٹی تھی، میرا دل کیا میں سارا مال صدقہ کر دوں۔ میں نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی حضور میری ایک کی بیٹی ہے، دل کرتا ہے سارا صدقہ کر دوں۔ تو محبوب فرمانے لگے اپنی بیٹی کو دے، ایسے نہ ہو تیری بیٹی بعد میں لوگوں کے ہاتھ دیکھتی پھرے، اسے دے، بیٹی کو نواز، بیٹی کو دیا کر۔ بیٹیاں، اور میری رائے یہ ہے کہ جو مال بیٹیوں پہ خرچ ہوتا ہے نا، اصل کام ہی وہ مال آتا ہے، اصل کام ہی وہ مال آتا ہے۔ کبھی جائیں نا ہم لوگ بہنوں کو عید دینے، بیوی کو جو عید دیتے ہو بیوی نہیں دکھاتی پڑوسن کو، وہ کوئی نہیں دکھاتی، جو عید بیوی کو دیتے ہو وہ نہیں دکھاتی، کہتی تو نے کوئی احسان کیا ہے، سارا زمانہ ہی دیتا ہے۔ لیکن بہن کو جو عیدی ملتی ہے بہن پڑوسن کو دکھاتی ہے، وہ رکھی ہوتی ہے اس نے چوک میں، کہتی میرا بھائی دے گیا ہے، وہ دکھاتی ہے، اس کے اندر درد ہوتا ہے۔ تو جو تو بیٹی کو دے گا نا، بیٹی کو، اور بیٹی تو تیرے پرانے کپڑے بھی سنبھال کے رکھتی ہے، بیٹی تو تیرے پرانے، بیٹی تو 2-2.5 سال کی بھی ہو تو ننیال گئی ہو تو ابے کا ٹوٹا جوتا بھی اٹھا لاتی ہے، کہتی میرے ابا جی کا ہے۔ تو جو تیری اصل محافظ ہے، جو تیری اصل نگران ہے، جو تیری اصل ڈیوٹی، میں نے کچھ دن پہلے ایک بات پڑھی تھی اور میں نے ایک جگہ بیان بھی اس کو کیا، مجھے کسی دوست نے مضمون بھیجا، کہنے لگے صاحب پڑھیے گا۔ اس مضمون میں عجیب بات لکھی تھی، ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک شخص کا پارٹنر تھا، کاروبار کرتا تھا، بڑی اچھی ان کی دوستی تھی، تعلقات تھے، لیکن جب وہ فوت ہوا، جنازہ ہو گیا تو اس نے عجیب بات کر دی، اس کے پارٹنر نے، اس کے شراکت دار نے، اس نے کہا جی میں نے مرنے والے سے 45 لاکھ روپیہ لینا ہے، اس کے وارث پہلے پیسے دیں پھر دفن کرنے دوں۔ کتنے پیسے؟ 45 لاکھ روپے، پہلے پیسے رکھو پھر دفن کرنے دو۔ اس نے بات کر دی، مسئلہ بن گیا، گھر جا کے بتایا، خبر دی کہ وہی تمہارے 2-3 بیٹے بھی شریک تھے، بھائی بھی شریک تھے۔ جب کہا کہ میں نہیں دفن کرنے دیتا تو وہ بیٹے اور بھائی کہنے لگے کہ ہمیں تو پتا ہے نہیں بھائی جان نے کتنے پیسے دینے، ایسے جو منہ اٹھا کے آئے کہ ہم پیسے دے دیں گے، پہلے تحقیق ہوگی، تفتیش ہوگی، دینے بھی ہیں کہ نہیں دینے، اتنی بڑی رقم ہے۔ کسی نے گھر جا کے بتا دیا، بیٹی ایک ہی تھی، اس کو بتایا تیرے ابے کو دفن نہیں کرنے دے رہے، کہنے پہلے پیسے رکھ۔ تو بیٹی امیر باپ کی تھی تو ذرا امیر گھر میں بیائی گئی، اس نے سارا ہی زیور اتار کے دیا، کہنے لگی لے جاؤ، 10-15 لاکھ کا ہوگا، میرے چچا کو کہنا یہ رکھ لے اور میں باقی کا بھی جلد انتظام کر دوں گی، میں تحقیق نہیں کرتی کہ ابا نے دینے ہیں کہ نہیں، اور اسے کہو میرے باپ کی میت کا تماشا نہ بنائے، اسے دفن کرنے دے، یہ 10-15 لاکھ کا زیور رکھ لے، میں باقی بھی جلد انتظام کر دوں گی۔ بیٹی نے جب وہ بھیجا نا 15 لاکھ کا زیور اور اس کے اس پارٹنر کو دیا تو پکڑ کے رونے لگا اور ہاتھ باندھ کے کہنے لگا سارے مجھے معاف کر دو، میری مجبوری تھی، میں نے یہ کہانی بنائی ہے۔ کہا بات کیا تھی؟ تو کہنے لگا یہ مرنے والا کہہ گیا تھا مجھے مرتے وقت کہ میرے بڑے وارث نکلیں گے، میں نے سب کو، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو بڑا دیا ہے زندگی میں، یہ میرا 45 لاکھ رکھ لے اور ذرا دیکھنا میرے مرنے کے بعد میرے دکھوں کا وارث کون ہے، دیکھنا میری تنہائیوں کا وارث کون ہے، دیکھنا میرا اصل وارث کون، یہ 45 لاکھ اس کو دینا۔ کہنے لگا میں نے بڑی تجاویز سوچی تھی، یہ تجویز مجھے پسند آئی، لینے والے تو بڑے نکل آتے ہیں، اس کی اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے 15 لاکھ بھیجا ہے، میں نے 45 لاکھ لینا نہیں، میں نے 45 لاکھ دینا ہے۔ اب میں اس بیٹی کو دوں گا جو باپ کے دکھ کی وارث بنی ہے، جو اس کی آزمائش کی وارث بنی، جو اس کی تکلیف کی۔ کیوں نہیں بیٹیوں کو حصہ دیا جاتا؟ کیوں ہم ڈرتے ہیں؟ کیوں سہمے رہتے؟ بیٹوں سے بلیک میل نہ ہونا کہ بیٹا میرا اس طرح کہے گا، اپنی قبر پہ بوجھ نہ ڈالنا، صبح قیامت حساب دینا ہے، اللہ سے ڈرنا، بیٹی کا حصہ بر وقت بر موقع۔ اور میری بھائیوں سے گزارش ہے بہنوں کے حصے پہلے سے الگ کرو، 10 روپے بنے یا 10 کروڑ بنے، تمہاری اولاد کوئی تمہارے لیے رات کو اٹھ کے دعا نہیں مانگے گی، تم جس کا قرض ہے اس کا قرض اسے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ ڈر جاؤ، خدا را ڈر جاؤ۔